ساری دنیا جانتی ہے کہ صہیونیت کا پالتو کون ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ گزشتہ چند دن قبل کس کو بلا کر انہوں نے ایوارڈ دیا ہے، اور آپ ہوتے کون ہیں؟ خاص طور پر جو آرمی چیف عاصم منیر ہے، اس مجرم نے، اس صہیونی کتے نے، ٹرمپ کے کتے نے۔ آپ کا وزیر اعظم تو جا کے ان کے بوٹ پالش کرتا ہے اور آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں وطن عزیز ملک پاکستان میں بسنے والے شاہینوں کے دلوں پہ لگنے والا زخم، جو کہ انڈین سرکاری اور بکے ہوئے مولوی کی طرف سے الزامات اور زخم لگائے گئے، اس کا بھرپور طریقے سے جواب دینے چلے۔ ناظرین، انڈین مولوی سلمان ندوی، ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جس میں وطن عزیز ملک پاکستان کے اندرونی معاملات پر جو تنقید کی وہ الگ۔ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب، جو کہ اس وقت الحمدللہ فخر پاکستان ہے، جن کے آنے کے بعد پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ سکرین پہ پہلے ان کا ویڈیو کلپ سماعت کریں، اس کے بعد مزید ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اچانک رمضان المبارک کے ابھی ان دنوں میں پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، ان دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی لڑائی چھڑ گئی، اور بہت سے لوگ جو حقیقت نہیں جانتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے طالبان ایک مسلم ملک کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں، یہاں تک کہ علماء بھی جو زبان بول رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اسلامی زبان نہیں ہے، حق کی زبان نہیں ہے، سچی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، آج ہی میں نے افغانستان اور پاکستان کی جنگ پر مولانا تقی عثمانی کا ایک بیان سنا، اور اب ان کی مجبوریاں ہیں، جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں ان کو معلوم ہے، خود وہ مختلف موقعوں پر کہہ چکے ہیں، اور بڑے زور و شور سے تقریروں میں مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ حرامی ہے، جعلی ہے، جھوٹی ہے، ووٹ چوری کر کے بنائی گئی ہے۔ جو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں بن سکتے تھے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور پورے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور سارے اختیارات دے دیے گئے، اور یہ سارا کام کیا وہاں کی فوج کے مجرموں نے، صہیونی فطرت رکھنے والے جرنیلوں نے، کرنیلوں نے، جو پہلے انگریزوں کے غلام رہے، پھر امریکیوں کے غلام رہے، اور اب براہ راست اسرائیل کے غلام ہیں۔ یہ وہ بات ہے جس کو کھل کر مولانا کہہ نہیں سکتے، اور مولانا کو شکایت ہے کہ جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ خوارج کا دور ادا کر رہے ہیں، اور وہ مختلف کارروائیاں کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یعنی پہلے جب یہ مان لیا گیا کہ حکومت ناجائز ہے، اور یہ حکومت جرنیلوں کرنیلوں نے، اور خاص طور پر جو آرمی چیف عاصم منیر ہے، اس مجرم نے، اس صہیونی کتے نے، ٹرمپ کے کتے نے یہ حکومت بنوائی ہے، اور جن کا حق تھا، جن کو 80 اور 85% ووٹ دیے گئے تھے، ان کو محروم کر کے جیل میں ٹھوسا گیا ہے۔ اور ناظرین، سکرین پر آپ نے انڈین سرکاری اور بکے ہوئے مولوی سلمان ندوی کا ویڈیو کلپ آپ نے سماعت کیا، جس میں وہ سب سے پہلے تو وطن عزیز ملک پاکستان کے اندرونی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے بعد مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مجبور ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، میں ان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں ان کا ویڈیو کلپ سن رہا تھا پاک افغان جنگ کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے مزید تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجبور ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کئی جگہ کہا، حضرت آپ کی اصلاح کے لیے عرض ہے کہ اگر مفتی تقی عثمانی یا مولانا فضل الرحمان پاکستان میں مجبور ہیں، حق بات نہیں کر سکتے، تو پھر ابھی گزشتہ دنوں جو پاکستان کے اندر آئینی ترمیم آئی، اس کے اندر کچھ قوانین پہ انہوں نے جو باتیں کی، مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی، اگر اب بھی وہ مجبور ہیں، بات نہیں کر سکتے، یہ سب پھر کیا ہے؟ آپ خدا کے لیے اپنی زبان بند رکھیں تو بہتر ہوگا۔ پاکستان کے بارے میں نفرت پھیلانا تو انڈین اکثریت کا یہ شیوا بن چکا ہے۔ اور جو حکومت کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ جعلی حکومت بنی ہے، پنجاب میں وزیر اعلیٰ، یہ معاملات ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں۔ ہمارے بڑے سیاستدان، علماء سب بیٹھ کے اپنے مسائل خود حل کریں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے اندرونی، ہمارے گھر کے مسائل میں آ کے ٹانگ اڑانے والی؟ آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ وطن عزیز ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں آ کے گفتگو کریں۔ آپ اپنے انڈیا کے حالات درست کریں، جہاں مسلمانوں پہ لگاتار ظلم ہو رہا ہے۔ اس ظلم کے خلاف تو آپ کی کوئی بات نہیں آئی۔ آپ کی ویڈیو آئے گی یا تو صحابہ کرام کے متعلق ہو تبرہ، یا پھر پاکستان پہ تنقید، آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں بچا۔ اور رہی بات چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی، کہ ان کے حوالے سے اس نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کا پالتو ہے۔ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔
چلیں ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم پاکستانی، ہمارا جرنل ٹھیک ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ اس وقت صہیونی قوتوں نے کس کو بلا کے ایوارڈ دیا، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کون کس کی حمایت میں کھڑا ہے، اور یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت افغانستان کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ اور آپ انڈین ہیں، تنقید کرنے کا آپ کا حق ہے، آپ جنرل عاصم منیر پہ کریں، آپ پاکستان پہ کریں، اندرونی معاملات پہ کریں۔ کیوں کہ مئی کے اندر جو آپ کو رگڑے لگائے ہیں عاصم منیر نے، وہ آپ کی رگوں کے اندر جو خون کھولتا ہے اس میں بھی اس کا ڈر موجود ہے۔ الحمدللہ یہ صرف پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ آپ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس جو بھی آپ نے کہا دنیا کے سامنے ہے، اور جو کچھ آپ کا وزیر اعظم کرتا پھر رہا ہے وہ بھی دنیا کے نظروں میں ہے۔ دنیا اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ کون پالتو ہے اور کون نہیں۔ وطن عزیز ملک پاکستان کے خلاف جو آپ زہر اگلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنا زہر اپنے اندر ہی رکھیں۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک زندہ باد رہے گا۔ یہ جو ادھر ادھر کی آپ کی طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یوں ہی بغض اور حسد دلوں میں دے کے پاکستان کا، اور پاکستان قیامت کی صبح تک زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔